شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابن نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی، یہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں بہت بڑے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی، صدا آتی تھی، جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز، اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی۔ ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے۔ حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے؟ تو شیخ حماد نے کہا میرے 12,000 مرید ہیں۔ کتنے؟ 12,000۔ تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں، سب کے نام یاد، سب کے نام یاد، اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں۔ تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے۔ فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو، اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید، کب تک؟ پھر کہیے گا، قیامت تک میرا، یعنی ان کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ کیا کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ باقی تو ہم سب فالوور ہیں، بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں، امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو۔ لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا۔ جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم، تو غدار ہے۔ اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل۔ علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے۔ علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا۔ سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے۔ یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں۔ اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں۔ بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں۔ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے، اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے،
اور اس کے مطابق چلے وہ ہدایت پہ انشاءاللہ۔ اور دوسری طرف وہ کتنی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا، آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اندازہ کریں، تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں جڑے کہندے نے جناب اسی تانوں جنت وچ لے جائیں گے، ساڈے مرید ہو جاؤ۔ ہاں، جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا نہیں انہوں نے آپ کو یہی لارے لپے لگا کے رکھنے ہیں نا، پھر اس لیے وہ صحیح کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جی اسی ہو گئے ہیں ہوں دسو کے کریے، کہتے ہیں جی بابوں کو تو ہم کیا ہی کچھ نہیں رہے میرے بھائی، بابے خود لے آ کے تسی ساڈے کے سٹ دیو کہ وڈو انہاں نو۔ ہاں یار، جب آپ پیغمبروں سے بڑھ کر، صحابہ سے، اہل بیت سے بڑھ کر انہیں درجہ دیں گے تو پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے نا کہ بھائی بابے تے شاہی کوئی نہیں، ان کو تو چھوڑ دیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اس لیول پہ قرآن حکیم میں یہ آیت 3 دفعہ آئی، سورہ الانعام میں، سورہ یونس، سورہ الزمر۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے شکایت بھی کرنی ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی علیہ السلام قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اب جس کی شکایت نبی علیہ السلام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا پھر وہ کیسے حقدار ہوگا جب شکایت والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ان کو تو چھوڑ دیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اس لیول پہ قرآن حکیم میں یہ آیت 3 دفعہ آئی، سورہ الانعام میں، سورہ یونس، سورہ الزمر۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے شکایت بھی کرنی ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی علیہ السلام قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اب جس کی شکایت نبی علیہ السلام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا پھر وہ کیسے حقدار ہوگا جب شکایت والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔